السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی سلیمان مالک بن الحویرث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری فی الصحیح۔ نماز کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فقہی طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کچھ علمی باتیں آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ نماز میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کی شروط ہیں، کچھ اس کے ارکان ہیں، کچھ اس کے واجبات ہیں، کچھ اس کی سنتیں ہیں، کچھ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں، کچھ نماز میں مباح چیزیں ہیں، کچھ اس کی مکروہات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ فقہی باتیں مستنبط کی گئی ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، شروط الصلاۃ۔ نماز کے کچھ شرائط ہیں جن کی پابندی کیے بغیر ہم نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، یعنی ہم نماز ہی نہیں شروع کر سکتے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اور آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کو پوری نماز دہرانی ہوگی۔ یہ ہے شروط الصلاۃ۔ دوسری چیز ہے ارکان الصلاۃ۔ نماز کے کچھ ارکان ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر انہیں چھوڑ دیا گیا تو نماز باطل ہے، اور اگر بھول سے وہ ارکان چھوٹ گئے تو ان کی ادائیگی کرنی ہے، اور ادائیگی کے بعد پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ نمبر 3، واجبات الصلاۃ۔ نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں جن کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہوگی، لیکن اگر بھول ہو گئی تو ساقط ہے، اور سجدہ سہو کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ نمبر 4، سنن الصلاۃ۔ نماز کی کچھ سنتیں ہیں، وہ قولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں، جن کے ادا کرنے سے نماز کے حسن و کمال میں اضافہ ہوتا ہے، اجر و ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر یا بھول کر کسی بھی وجہ چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ بھول کر اگر ایسا ہوا تو کوئی حرج نہیں، البتہ جان بوجھ کر اگر ان سنن کو چھوڑا گیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ 5ویں چیز ہے مبطلات الصلاۃ۔ کچھ امور ایسے ہیں جن کے نماز کے اندر واقع ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز دہرانی پڑے گی۔ 6ٹھی چیز ہے مباحات الصلاۃ۔ کچھ چیزیں مباح اور جائز ہیں۔ یہ ایسے امور ہیں جن کے نماز میں پیش آ جانے کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کے دوران جن کے کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 7ویں چیز ہے مکروہات الصلاۃ۔ یہ کچھ ایسے امور ہیں جن کا نماز میں واقع ہونا مکروہ ہے، یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن اجر و ثواب میں نقص اور کمی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ نماز کے دوران ان کاموں سے بچا جائے۔ انشاءاللہ کسی وقت میں ان کی مثالیں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔